منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے باتیں تمام رکھ دی ہیں. میں تھوڑا سا حفیظ الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس تو آپ تمام دوستوں نے سنی ہوگی, تو اس حوالے سے میں 5 منٹ آپ کے لوں گا, کیونکہ میں خود 25 سال نون لیگ میں رہا ہوں. تو جو گھر کا چور ہوتا ہے اس کو گھر کے ایک ایک کونے کا پتہ ہوتا ہے. تو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اس قیادت کے ایجنڈے کو بھی جانتا ہوں, ان کے سفید جھوٹ کو بھی جانتا ہوں, اور لوگوں کو جس طریقے سے بیوقوف بنانے کی اداکاری ان کے اندر ہے. میں بالکل بھی ٹاپ ٹو باٹم میں ویل ایجوکیٹ ہوں. سب سے پہلے تو حفیظ صاحب ایک سینئر کارکن ضرور ہیں, جو لینگویج نارملی ان کی ہر پریس کانفرنس کے اندر خان صاحب کو جس طریقے سے وہ سلیکٹڈ کہتے ہیں, جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کے اوپر وہ سلیکٹڈ کے الزامات لگاتے ہیں, اور آج تو جو 2 دن پہلے ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ تو حد ہی کر دی. انہوں نے کہا کہ 1 نومبر کو فوج کے ذریعے لا کے پی ایم صاحب کو گلگت میں لایا گیا اور ایک جعلی صوبے کا بھی ڈرامہ رچایا گیا. حفیظ صاحب, آپ شاید بھول گئے ہیں, پاکستان میں ایک ہی سیاسی آدمی ہے جس نے ایک جرنل کو اپنا سیاسی باپ مانا ہے. پاکستان میں ایک ہی, وہ کون ہے آپ زیادہ مجھ سے واقف ہیں. آپ اس کی تقلید پہ آپ کھڑے ہو کے آج ہمیں سلیکٹڈ کہتے ہیں. آپ اپنا گریبان پہلے چاک کریں, آپ ذرا ان ویڈیوز کو, ان تقاریر کو آپ نکالیں, وہ ذرا سپیچ سن لیں جو ارلی 90s میں ہوا کرتی تھی کہ فلاں میرا سیاسی باپ ہے. میں اگر غلط کہتا ہوں تو میرے سینئر منسٹر صاحب بیٹے مجھے روک سکتے ہیں, مجھے ٹوک سکتے ہیں. تو آپ کیا لوگوں کو سلیکٹڈ کا الزام لگائیں گے؟ آپ کیا لوگوں کو تبلیغ کریں گے سیاست کا؟ دوسرا میں اتنا کہوں گا, یہ ان کی یہ بوکھلاہٹ کی وہ ایکسٹریم لیول ہے, ایکسٹریم لیول. فتح اللہ صاحب جنہوں نے ان کی پوزیشن 3rd نمبر پہ ڈال دی, عوام کے اندر بیٹھ کے لوگوں کا دل جیت کے, ان کے اندر جو اکڑ تھی, جو تکبر تھی, وہ 15 نومبر کو 4 یا 5 ہزار ووٹ لے کے ان کے سامنے ان کی کریڈیبلٹی, 5 سال کا ٹینیور جو جھوٹ بول کے انہوں نے گزارا, جو لوگوں کو دھوکہ دیا, انہی لوگوں نے اپنے انگوٹھے کے ذریعے فتح اللہ صاحب کو چوز کیا, ان کو ریجیکٹ کیا. نہ صرف ریجیکٹ کیا, 3rd نمبر کی پارٹی بن گئی وہ اس گلگت سٹی کے اندر. تو ہمیں کوئی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, دوسرا موصوف جس سٹائل سے بات کرتے ہیں, لگتا یہ ہے وہ اس گلگت بلتستان کے قائد اعظم بنے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو سیاست نہیں آتی. ہم آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم آپ سے پرانے سیاسی کارکن ہیں. چونکہ اب جب ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو بات کھل کے کرنا چاہیے. آپ تو 2004 میں نون لیگ میں آئے تھے, آپ تو جے یو آئی کے کارکن تھے, آپ تو جے یو آئی کے کارکن تھے, آپ تو پی ایم ایل این میں 2004 میں آپ آئے موصوف. ہم تو 1992 سے اس پارٹی میں رہے. ہمیں ٹاپ ٹو باٹم سب کچھ پتہ ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے, وہ اصلی ہے یا نقلی ہے, وہ بھی مجھے پتہ ہے. تو ہمیں اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو نہ بیوقوف بنا سکتے, نہ یہ قوم بیوقوف ہے. اگر یہ قوم بیوقوف ہوتی تو آپ کے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے آپ کے ایجنڈاز جو آپ پچھلے 5 سال سے ریپیٹ کرتے رہے, آپ کو تو 25,000 ووٹ ملنا چاہیے حلقے کا, آپ تو 5,000 مشکل سے ووٹ لے سکیں. تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں. آپ کم سے کم اپنی جو سیاسی زبان ہے حفیظ الرحمان صاحب, آپ اس کو پارلیمانی زبان کے طور پہ استعمال کریں. ایک ملک کے وزیر اعظم کو آپ جس تضحیق کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں, اور جس تضحیق کے ساتھ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گلگت بلتستان کی حکومت کو جس طریقے سے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے, تو یہ سب کچھ ڈرامہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. آپ آرام سے 5 سال نیند کی گولیاں کھائیں, نسوار کھائیں, آپ سکون کریں. دوسرا, گندم کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ایک ہی پولیٹیکل کارکن ہے, ایک ہی 20-22 لاکھ لوگوں میں ایک ہی سیاسی آدمی ہے جس نے فیڈرل کو اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھا ہے. اگر آپ کو لیٹر چاہے, نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بلائیں, میں آپ کو وہ لیٹر دینے کے لیے تیار ہوں کہ سبسڈی اماؤنٹ ختم کی جائے, سبسڈی اماؤنٹ ختم کی جائے. آج مگرمچھ کے آنسو بہا بہا کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو میں آپ کا لیٹر اگر لاؤں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ صحافی برادری آپ کے تھرو آپ بیٹھیں,
آپ اپنے کسی کارکن کو میرے ساتھ بٹھائیں، وہ کہے کہ یہ حفیظ الرحمان صاحب کا لیٹر نہیں ہے، خدا کی قسم میں سیاست چھوڑ دوں گا، خدا کی قسم میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ دوسری بات، 6 ارب روپے کی سبسڈی اماؤنٹ تھی، 13,70,000 سے زیادہ گندم ہمیں نہیں ملتی تھی۔ وہ جو سبسڈی اماؤنٹ ہے اس کے اندر جتنی کوانٹٹی ہمیں بنتی تھی وہ ڈیلیور کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ۔ الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے فتح اللہ صاحب نے 5-6 مہینے کی قلیل عرصے کے اندر گورنمنٹ کی جو کارکردگی بتائی، اس کے اندر چونکہ میری ریلیونٹ یہ منسٹری ہے تو ہم نے نہ صرف 1 روپیہ، ہم نے 1 روپیہ بڑھایا بھی نہیں، اور الحمدللہ ہم نے 2 ارب کی خطیر رقم سبسڈی اماؤنٹ میں بڑھائی بھی ہے، جو آپ کے سامنے، اگر وہ غلط ہے آپ کو چیلنج کر لیں۔ تیسری بات، اپنی پریس کانفرنس میں موصوف بڑے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہوئے، پارسا سمجھتے ہوئے، اپنی سابقہ حکومت کی کرپشن کو بھول کے کہتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹروں کی پوری فوج بھرتی ہونے جا رہی ہے اور منسٹر صاحبان ہاتھ میں پیسے پکڑ کے سی ایم سے اپروچ میں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس پہ نہ تو کوآرڈینیٹرشپ بک سکتی ہے، نہ یہاں پہ ٹھیکے بک سکتے ہیں، جس طریقے سے حفیظ صاحب آپ اور آپ کے حواریوں نے نیٹکو کا پٹہ آپ لوگوں نے بٹھایا، نٹ بولٹ تک آپ لوگوں نے بیچے، موبائل کے ٹھیکے لیے، ٹائروں کے ٹھیکے لیے، اور کروڑوں روپے آپ لوگوں کے جعلی بوگس بل بنتے رہے، نیٹکو پہ پولیٹیکل پریشر کر کے وہ آپ نے کیش کروایا، اور آج نیٹکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی میں ہوں۔ جب نیٹکو کے ایم ڈی کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جس طریقے سے نیٹکو کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، اس سے ہٹ کے گلگت بلتستان میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ان کے تمام منسٹرز اپنے اپنے ڈویژن کے ایکشنوں کے پاس جھنڈا لگا کے 2-2 4-4 گھنٹے روز جا کے وہ پی ڈبل ڈی کے دفتر کا طواف کرتے تھے، اسپیشلی استور اور سکردو۔ نام میں نہیں لوں گا، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ استور میں کون تھے اور سکردو میں ان کا سینئر منسٹر کون تھا، جنہوں نے پورے 5 سال سوائے ٹھیکے بیچنے کے، رشتہ داروں کو ٹھیکے دلانے کے علاوہ کیا کیا ہے۔ اس سے ہٹ کے مجھے موصوف بتائیں، میگا پروجیکٹس کے حوالے سے فتح اللہ صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ استور میں اپنا ایک میگا پروجیکٹ دکھائیں جو 30 کروڑ کا ہو، 30 کروڑ کا، 25 کروڑ کی ایک سڑک انہوں نے ضرور دی ہے۔ میں پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں چیزیں اون بھی کرنا جانتا ہوں، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا آتا، اس لیے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم نے گلگت کے لوگوں کا فیس کرنا، ہم نے جی بی کے لوگوں کو فیس کرنا ہے۔ ہم وہی بات کریں گے جو کل کو پریکٹیکل ہم نے آپ معزز صحافی برادری کے کہنے پہ ایک کال پہ ہم کہیں گے کہ سر جو ہم نے کہا تھا یہ ہم پروف لے کے آئے۔ تو ہمیں سیاست بھی نہ سکھائیں، ہمیں ڈکٹیشن بھی دینے کی کوشش نہ کریں، اور درمیان میں بڑا ڈکٹیٹ بھی کریں کہ گورنمنٹ کو ایسے چلانا چاہیے، ایسے چلانا چاہیے۔ بھائی جو ہمارا ٹیم کپتان ہے الحمدللہ وہ کہیں اور سے پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ لندن کا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس لیے ہمیں شاید ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو ڈکٹیشن دیں جو کرپشن میں ملوث رہے، جن کو ٹھیکے چاہیے تھے، جن کو گندم بیچنی تھی، جن کو نیٹ کو بیچ کے کھانا تھا، آپ ان کے آپ وکیل بنے۔ ہماری گورنمنٹ کے نا آپ وکیل ہیں، آپ ڈٹ کے اپوزیشن کریں، اور 5 سال اپوزیشن میں آپ نے رہنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری ایک بات، جو میگا پروجیکٹس، جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس موصوف کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی فنڈیشن رکھی، یہ ہمارے پرانے پروجیکٹس پہ آج یہ تختیاں لگاتے ہیں، آج فلاں کرتے ہیں، اس موصوف سے آپ پوچھیں حفیظ الرحمان صاحب سے، انہوں نے تو 4 ڈسٹرکٹ بھی اعلان کیے تھے، انہوں نے تو دارالتنگیر کو کے لیے تو ایس پی ڈی سی صاحبان کو بھی انہوں نے یہاں سے موو کیا ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ ڈسٹرکٹ؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ آج اگر دارالتنگیر یا گلگت بلتستان کے سکردو میں، گزر میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہاں اگر آبادی بڑھ گئی ہے، یہاں پہ کوئی ڈسٹرکٹ نیا بننا چاہیے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس موصوف نے کہنا ہے کہ دارال اور تانگیر تو میں نے اپنے دور میں ڈسٹرکٹ بنایا تھا، اس لیے انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے اس سادہ لو عوام کو گمراہ ضرور کیا تھا، ڈسٹرکٹ نہیں بنا سکا تھا، اور بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے۔
اور اس وقت بھی گنڈاپور صاحب کی ذات کے اوپر یہ کہتے تھے کہ بالوں والی سرکار، یہ مچھوں والی سرکار، یہ فلان کی سرکار. تو اگر آپ اتنے تکڑے تھے، اگر آپ اتنے پوٹینشیل تھے، تو کہاں گئے وہ ڈسٹرکٹ؟ آپ تو دعوے کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے میں ڈسٹرکٹ اپنی میری ڈومین میں بنا کے دم لوں گا. کہاں ہے وہ ڈسٹرکٹ؟ تو ان تمام جعلی وعدوں کے بعد، ان تمام دھوکہ دہی کے بعد، جب 15 نومبر کا دن کا سورج جب طلوع ہوا تھا، تو ان کی سیاست 2 نمبر جھوٹی منافقت کرپٹ سیاست اس دن ہی لوگوں نے اپنے انگوٹھے کے ذریعے دفن کیے. اب ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ LGNRD کا بجٹ 35 کروڑ ہے سر، 35 کروڑ ہے. میں بہت بڑے دعوے کے ساتھ آپ دوستوں سے، آپ اگر اپنے پیشے کے ساتھ زیادتی کریں گے، اگر یہ میرا چیلنج آپ پرنٹ کر لیں اخباروں میں. 2020 میں ہمارا الیکشن ہوا ہے، 2019 سے 2020 جون مالی ایئر، اس پہ 35 کروڑ ظاہر انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈیلیور تو کیا ہوگا. وہ ذرا 35 کروڑ کے بدلے 5 کروڑ کی یہ اسکیمیں ہمیں دکھائیں آن گراؤنڈ میچور کہ یہ ہم نے کام کروائے اور یہ ہم نے 5 کروڑ خرچ کیا. پورے 5 سال LGNRD کا بجٹ جو بالکل بھی دیہی علاقوں کے غریب لوگوں کا حق ہے، جنہوں نے کوئی نلکا لگانا، کوئی نالی بنوانی، کوئی فٹ پاتھ بنوانا، یا مطلب کوئی چھوٹے موٹے کام، 1 لاکھ روپے کی سکیم استور میں ان کی میچور نہیں. 1 لاکھ روپے کی. چونکہ میں استور سے ہوں، میرا ڈسٹرکٹ ہے، میرا حلقہ بھی استور اربن ایریا ہے، تو سارا کچھ انہوں نے اپنے کارکنوں کو، رشتہ داروں کو 35 کروڑ ضرب 5 کریں، یہ اربوں روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. اربوں روپے کی اماؤنٹ انہوں نے صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کارکنوں کو اور اپنے من پسند لوگوں کو انہوں نے بیچا ہے. اگر نہیں بیچا، وہ چیلنج کر لیں. میں گلگت سٹی کے اندر بیٹھا ہوں، میں پہلی سٹارٹ میری کوشش ہوگی استور سے ہم لیں گے، ایک کمیشن مقرر کریں. آپ صحافی برادری کمیشن بن کے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. استور کا بجٹ نکالیں جو استور کے لیے ریلیز ہوا ہو 5 سال کا، اس کے اگینسٹ میں ان کی ڈیولپمنٹ سکیمیں ہمیں دکھائیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس سے زیادہ چلیں. اب فتح اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم شارٹ کریں. اوورال آخر میں ایک بات میں ضرور کہوں گا، جو کچھ ہمارے چیف منسٹر صاحب اس وقت کر رہے ہیں، جس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ ان کی 18-20 میٹنگیں ہوئی ہیں، اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی کتنی امپورٹنس ہے فیڈرل کے اندر. ان سے آج سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ فتح اللہ صاحب کہتے ہیں ٹائم کی کمی ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صحافی حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت بہت مہربانی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تفصیلات تھی کیبنٹ میٹنگ اور پرفارمنس کے حوالے سے، وہ ہمارے آنریبل منسٹر اور آنریبل ایڈوائزر نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. میں کوئکلی شروع میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ رکھوں گا، اور جو اہم کیبنٹ کے آج ڈیسیجنز ہیں 2، ان کے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا. جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پرفارمنس کی بات ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی پچھلے 5 مہینوں کی، اس میں اگر کمپیئر کرنا ہے تو انیشیلی ایک سال کو کرنا ہوگا، لیکن ہمارے پاس ابھی پورا سال نہیں ہوا ہے. تو کوئکلی میں آپ کو بتاتا چلوں، جب 2015 میں سابق حکومت بنی، اس نے پورا سال لگا کے PSDP میں صرف 6 ارب کا ہینزل پاور پروجیکٹ ریفلیکٹ کرایا تھا، جو آلریڈی 2015 کی PSDP میں ان اپرووڈ فارم میں ریفلیکٹڈ تھا، اور PSDP کے بمشکل صرف 2 ارب ایلوکیٹ کروائے تھے. اس کے برعکس چیف منسٹر خالد خورشید کی حکومت نے محض 5 مہینے کی قلیل مدت میں 150 ارب سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی منصوبے ریفلیکٹ کروائے ہیں، منظور کروائے ہیں، اور اراؤنڈ انشاءاللہ 40 بلین کے ہمارے PSDP میں ریفلیکٹ ہوئے ہیں. یہ وہ پرفارمنس کے اعلیٰ معیار ہیں جو یہ حکومت آنے والے حکمرانوں کے لیے طے کر رہی ہے. ماضی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ پست انڈیکیٹرز تھے، ان کے اچیومنٹ پست تھے، ان کی اونچی دکان تھی، ان کے فیکے پکوان تھے. اس کے ساتھ میں کوئکلی نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بتا دوں تو 47% ہمارا ریگولر بجٹ انکریز ہوا ہے، جو کہ ہسٹورک ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے.
32 بلین سے 47 بلین تک یہ لے جایا گیا ہے۔ اسی طرح ویٹ ہماری سبسڈی ہے جو 8 سال میں پہلی دفعہ 2 ارب بڑھائی گئی ہے بغیر کسی 1 روپے کے اضافے کے آٹے میں۔ تو یہ وہ اکنامک فرنٹ پہ انپریسیڈنٹڈ اور ہسٹورک اچیومنٹس ہے جو اس حکومت کی، جو چیف منسٹر خالد خورشید کی حکومت کی ان 5 مہینوں میں۔ اس کے ساتھ جو آج کے کوئکلی میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن جو میں عوامی نوعیت کا ہے وہ سی ایم ہیلتھ انڈاؤمنٹ فنڈ ہے۔ اس میں جو پچھلے 4 مہینے میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی اپیل آتے تھے صحت کے مسائل کے حوالے سے، تو ہمیں سب سے بڑا چیلنج آتا تھا کہ پچھلی پالیسی میں نمبر آف ہاسپٹلز وہ کم تھے، نمبر آف ڈیزیز جو کور ہوتے تھے، پروسیجرز تھے وہ کم تھے، اور جو پری اینڈ پوسٹ پروسیجر کے جو ہمارے کیئر ہوتا ہے میڈیکل کیئر وہ انکلوڈ نہیں تھا۔ تو ہماری آج کی ماشاءاللہ الحمدللہ چیف منسٹر خالد خورشید کی کابینہ میں جو 7واں اجلاس ہوا، اس نے جو نمبر آف ہاسپٹلز تھے وہ 7 سے بڑھا کے 17 کر دیے ہیں، جس میں ملک کے نامور ہاسپٹل انکلوڈڈ ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ سیکنڈلی فتح بھائی نے آپ کو جو نئے بیماریاں ہیں وہ انکلوڈ کیے، اس میں ایک کوکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے جو کان کی ایک سرجری ہوتی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو پری اینڈ پوسٹ کے لیے کیئر ہے اس کی بھی اسٹیمیشن کی گئی ہے کہ تقریباً پری کے لیے 4.5 لاکھ اور پوسٹ کے لیے بھی جو اخراجات ہوں گے وہ یہ حکومت انشاءاللہ سی ایم ہیلتھ انڈاؤمنٹ فنڈ کے تھرو کور کرے گی۔ اس کے ساتھ جو ایف پی ایس سی کا جو ہمارے امیدواروں کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، سی ایس ایس اسپرنٹس کا بھی اور دوسرے پوسٹ کے اسپرنٹس کا بھی، گلیت بلتستان میں ہی انٹرویوز ہوں، ٹیسٹ ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے ایک نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا تھا کہ ایف پی ایس سی نے آلریڈی گلگت کے لیے آفس بنانے کا اعلان کر دیا ہے جہاں پہ ہی انٹرویوز ہوں گے۔ اسی طرح چیف منسٹر خالد خورشید کی ایک کوشش ہے کہ سکردو میں بھی ان کا آفس اسٹیبلش ہو اور وہاں پہ بھی انٹرویوز ہوں۔ جو کوئک کمنٹس لائبلٹیز کے حوالے سے اور دوسرے امور کے حوالے سے جو چیف منسٹر خالد خورشید نے کابینہ کے اجلاس میں کہے وہ آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پینڈنگ لائبلٹیز کا ایک جو وشیس سرکل ہے، جو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، اس حوالے سے چیف منسٹر نے کلیئر ہدایت دی ہیں کہ اس پہ ایک تو پروسیس ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور دوسرا وہ حکام جو وداؤٹ ایڈمن اپروولز یہ ورک ڈن کے اگینسٹ لائبلٹیز کر کے پھر اپروول کے لیے لائے، اس پہ سخت سے پابندی اور ان حکام کے خلاف کارروائی کا بھی چیف منسٹر نے یہ ہدایت دی ہے کہ ایسے افسران حکام جو پینڈنگ لائبلٹیز کریٹ کرتے ہیں وداؤٹ ایڈمن اپروول، ان کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کے ساتھ جو لیٹ سیٹلمنٹ کے ایشوز کے حوالے سے گلگت بلتستان کا ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس پہ بھی چیف منسٹر نے یہ کلیئر کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت لینڈ سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو انتقالات کے مسائل ہیں اس پہ بھی بہترین اگلے 5 سالوں میں کام کرے گی۔ تو یہ کوئک کمنٹس تھے جو میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ لوگوں کو سوال جواب ہے تو کرو۔